قرآن سکینت ہے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے، قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے، قرآن معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے۔ جیسے معجزہ حضرت صالح کو دیا گیا اونٹنی کی شکل میں، اور حضرت موسیٰ کو دیا گیا لاٹھی کی شکل میں، ید بیضا کی شکل میں، اور جیسے معجزہ دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اپنے پھونکنے کی طاقت کی شکل میں اور قم بإذن اللہ کی شکل میں، ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ ہمگیر، اس سے زیادہ تابندہ اور پائندہ، اور اس کے زیادہ ہمیشہ رہنے والا طاقتور معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا معجزہ اس امت کو دیا گیا ہے، اور پیغمبر اپنے معجزے کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ حضرت صالح کی زندگی میں اونٹنی رخصت ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ید بیضا رخصت ہو گیا، عصا رخصت ہو گیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ دم عیسیٰ رخصت ہو گیا، لیکن نبی کی رخصتی کے ساتھ قرآن رخصت نہیں ہوا۔ قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے، یہ دلوں کو فتح کرنے والی کتاب، یہ دماغوں کو تسخیر کرنے والی کتاب، یہ پوری انسانیت کی رہنما کتاب، یہ دنیا کے تمام مذاہب کے جنجال سے نکالنے والی کتاب، یہ تمام انسانوں کو پستیوں سے بلند کرنے والی کتاب، یہ تحت الثری سے ثریا میں پہنچانے والی کتاب، یہ انسانوں کو اللہ سے ہم کلامی عطا کرنے والی کتاب، یہ دلوں کے اندر نور کی بارش کرنے والی کتاب۔ اس کتاب کے ساتھ وہ معاملہ امت کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ میاں سے شکایت کریں گے، ہماری اور امت کی شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ میری قوم قرآن کو لے کر آگے بڑھتی تو جس طرح اس کو لے کر آگے بڑھے تھے ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد ابن الولید اور عمرو ابن العاص اور سعد ابن ابی وقاص اور وہ مجاہد فاتحین جنہوں نے سندھ سے اسپین تک اور چائنا سے افریقہ کے ایک کنارے تک فتوحات کا ایک بازار لگا دیا، جس طرح وہ قرآن کو معجزہ سمجھتے ہوئے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھے، حالات کی سازگاری کے ساتھ نہیں بڑھے۔ جب چاروں طرف طوفان تھا الہاد کا، باطل طاقتوں کا، ان کے ہتھیاروں کا، ان کی فوج